اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیفیت الغسل۔ الغسل قسمان، ارتماسی و ترتیبی۔ الارتماسی هو غمس البدن فی الماء دفعة واحدہ عرفیہ۔ گفتگو ہماری جو ہے غسل کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے جو واجب غسل ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا، پھر جو غسل جنابت کے احکامات کو بیان کیا کہ مذنب کے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، اب اور وہ وضو سے کافی ہے یا مجزی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اس بات کو ذکر کرنے لگے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو وہ غسل کس طریقے سے انجام دے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ غسل کی دو قسمیں ہیں، غسل جو کیا ہے ترتیبی ہوتا ہے، غسل التماسی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی ہمیں میسر ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ نل وغیرہ سے پانی آتا ہے، ٹب وغیرہ میں پانی لے کے ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دریا وغیرہ میں ہم تو سے گاؤں میں لوگ نہانے جاتے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، تالاب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ انسان جو دو طرح سے غسل کر سکتا ہے۔ ترتیبی کیا ہے اور ارتماسی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ارتماسی یہ ہے کہ ہوا غمس، غمس کہتے ہیں یعنی ڈبونا، ٹھیک ہے، غمس البدن فی الماء دفعۃ واحدۃ عرفیہ، کہ عرف عام میں یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے بدن کو، ٹھیک ہے، ڈبو دیا ہے پانی میں مکمل طور پر ایک ہی مرتبہ میں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غسل ارتماسی یعنی بدن کا پانی میں ڈبونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ کسی بلندی پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک دم سے وہ نیت کر کے چھلانگ لگا دے۔ یہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان اگر پانی میں کھڑا بھی ہے، گھٹنے تک پانی اس میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا کمر تک پانی اس میں کھڑا ہے، اور نیت کر کے چاہے کہ ناک بند کر کے مثلاً یا ایسے کھول کر بھی ہم تو ایسے کرتے ہیں اور ڈبکی لگا لے تو اس سے بھی غسل ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی، یہ کہ کہا جائے کہ وحدت عرفیہ صادق ہے، یعنی کیا مطلب لوگ دیکھیں تو کہے کہ ہاں آپ نے جو غوطہ لگایا وہ ایک دفعہ لگایا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہوا غمس البدن فی الماء، غمس البدن نہیں، غمس البدن غمس جمیع البدن، البدن استغراق کے لیے پورے مکمل، یعنی یہ مطلب کیا ہے کہ مثال کوئی وہ پانی میں اپنے آپ کو غوطہ تو لگا رہا ہے مگر ہاتھ جو ہے کیا نکلا ہوا ہے یا بدن کا کوئی جز نکلا ہوا ہے تو پھر وہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ ولا يعتبر فيه ان يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي ان يكون بعضه خارج الماء، یہ جو بات کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ غمس کرنے کا مطلب، ڈبونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کا مکمل بدن پانی کے باہر ہو اور پھر یہاں سے جو چھلانگ لگائے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اگر انسان پانی کے اندر اترا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ نیت کر کے غسل کرنا چاہ رہا ہے تو غسل التماسی اس طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں دیکھیں نا عبارت دیکھیں، ولا یعتبر فیہ یعنی پھر ارتماسی، غسل ارتماسی میں معتبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان یکون جمیع البدن خارج الماء، کہ پورا کا پورا آپ کا بدن جو کیا پہلے پانی کے باہر ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بدن پانی کے باہر ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی پانی کے اندر نہیں کھڑے ہیں بلکہ گھاٹ وغیرہ پہ وہ کھڑے ہیں، اس پہ مطلب وہ اس پہ، ہاں، اور اس کے بعد نیت کر کے پھر ایک دم سے چھلانگ لگا کے پانی میں چلے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بعض حصہ آپ کا پانی کے اندر بھی ہے، آپ گھٹنے تک کمر تک پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے کیا ہے نیت کر کے وہاں پہ غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو غسل کر سکتے ہیں۔ یہ ولا يعتبر فيه ان يكون جميع البدن خارج الماء، پورے کے پورے مکمل بدن کا پانی کے باہر ہونا یہ معتبر شرط نہیں ہے قبل الالتماس، بل يكفي ان يكون بعضه خارج، بلکہ ہاں اب یہ بھی نہ ہو کہ پورا مکمل بدن آپ کا پانی میں ڈوبا پھر آپ نیت کر رہے ہیں، یعنی پانی کے اندر وہ لگا لیا آپ نے پھر نیت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ بعض اعضاء آپ کے باہر ہوں، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے نہاتا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال غسل ارتماسی ہے، البتہ یہ نیت کے ساتھ ہو۔ اور ترتیبی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ والاحوط فی کیفیتہ ان یغسل البدن بثلاث غسلات، ٹھیک ہے، اس میں احتیاط یہ ہے کہ ترتیبی میں انسان جو ہے وہ اپنے بدن کو 3 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ کہا غسل الرأس والرقبۃ وشیء مما یتصل به من البدن، غسل پڑھی زیادہ بہتر ہے، غسل یعنی دھونا، چہرے کا دھونا، سر کا دھونا اور گردن کا دھونا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ سر اور گردن کا صرف دھونا نہیں بلکہ سر اور گردن کا دھونا اور اس گردن سے ذرا سا نیچے بھی کچھ حصے کو دھوتے وقت لے لینا، تاکہ کیا ہو جائے، مقدمہ علمی کے باب میں آپ
آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے سر اور گردن کو مکمل طور پر دھو لیا ہے. واضح. اس سے پہلے وضو کے باب میں گزرا تھا کہ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جیسا کوہنی کے اوپر سے شروع کرے تاکہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے اپنے وظیفے پر عمل کر دیا ہے. واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ غسل الطرف الایمن وشیء ما یتصل به، کہ دائیں طرف کا دھونا اور دائیں طرف سے جو چیز متصل ہے، ملی ہوئی ہے، جیسے مثال طور پر اس کو تقسیم کریں تو تھوڑا سا اور آگے کی طرف سے دھو لینا، تاکہ کیا ہو، تاکہ یہ کہا جائے کہ ہاں آپ نے دائیں طرف کا پورا دھو لیا ہے. غسل طرف الایمن وشیء مما یتصل به، مما طرف الایمن، طرف ایمن سے جو چیز ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، پورے تقسیم کر لیجئے، تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دھونا ہے. ومن الرقبۃ، ٹھیک ہے، اور جب یہاں پہ دھوئیں تو تھوڑا سا گردن کو بھی دھو لیں اوپر کر کے، تاکہ یہ ہو کہ آپ نے مکمل طور پر دائیں طرف کو دھو لیا ہے. واضح ہو رہی واضح ہو رہی بات. جی اس طریقے سے ومن الطرف الایسر، اور بائیں طرف سے بھی دھو لینا، ٹھیک ہے. غسل طرف الایمن وشیء ما یتصل به من الرقبہ ومن الطرف الایسر، یعنی بائیں طرف کا حصہ ذرا سا دھو لینا. واضح انشاءاللہ. غسل طرف الایسر وشیء ما یتصل به من الرقبہ ومن الطرف الایمن، پھر کیا ہے؟ بائیں طرف کا دھونا، اور بائیں طرف کے دھونے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف کا بھی تھوڑا سا دھو لینا، تاکہ یہ ہو کہ مکمل طور پر ہم نے بائیں طرف کو دھو لیا ہے. واضح انشاءاللہ. والازہر انہ لا ترتیب بین الطرفین الایمن والایسر فیجوز غسلہما معا او بأیۃ کیفیۃ اخری. یہی ہے کیا سائنس صاحب بھی کہتے ہیں اور مشہور بھی یہی ہے. اظہر کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہر کہتے ہیں اظہر من الفتاوی، یعنی جو علماء نے جو فتوے دیے ہیں ان میں مشہور ترین یہی بات ہے کیا، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ احتیاط کی بنا پر ہے، آپ کہہ لیجئے کہ مطلب سر و گردن کا دھونا، پھر دائیں طرف بائیں دھونا، لیکن مشہور یہی ہے کہ انسان سر و گردن کو دھو لے، پھر اس کے بعد دائیں بائیں میں کیا ہے کوئی ترتیب کا دھیان رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے دائیں بائیں کو ایک دم سے شاور سے یوں ہی نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دائیں بائیں مکمل بدن کو پھر اس کے بعد دھو لے ایک ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. جی تو ایک ساتھ دھو لینا یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے دھو لے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا دائیں بائیں میں یہ ضروری ہے. اور ان دونوں کو آپ ساتھ میں دھو سکتے ہیں. شاور کے سامنے جیسے گردن دھو لیا پھر پورا بدن سامنے کر دو تو ہو گیا نا، کافی ہو جائے گا. ذکر جماعت ان الغسل الترتیبی یتحقق بتحریک کل من الاعضاء الثلاثہ بقصد. اس حوالے سے میں آپ کے عرض کروں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے یہ مسائل منتخبہ سے تھوڑی کی پڑھتے ہیں، آپ کی سکن میں یقیناً جو ہے وہ مسائل منتخبہ سے سیستانی کی بھی رکھی ہوگی، تو جس مسئلے کو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اسی مسئلے کو کیا کیجئے ایک بار جا کر وہاں بھی پڑھ لیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ چونکہ تقلید آپ کرتے ہیں تو تقلید میں یہ ہوگا کہ یہی باتیں جو ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ رہیں، اس پر عمل نہ کیجیے، چونکہ یہ سید خوئی کے مقلدین کے لیے ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ فرق بھی ہو جائے گا کہ سید خوئی اور سیستانی کے فتوے میں کیا فرق ہے، اور وہ مبتلا مسائل ہیں جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا، تو ان سب کا جاننا بھی بہرحال ضروری ہوتا ہے. بس کوئی زحمت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ آپ جائیے ایک ہی دن میں 20 صفحہ پڑھ لیجیے، نہیں. آج ہم غسل کے مسائل پڑھ رہے ہیں، بس یہی غسل کے مسائل جو جا کے آپ سائنس اس میں مسائل منتخبہ پڑھ لیں، اور مسائل منتخبہ ہی پڑھیے، کیونکہ اس میں بھی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی اہم ترین مسائل کو ذکر کیا ہے. وہ اٹھا کر پڑھیں گے بیٹھ کر کسے، منہاج الصالحین کو، تو وہ سخت بھی ہے اور جو ہے وہ پھر ملحق بھی نہیں ہو پائیں گے. واضح انشاءاللہ. پتہ چلا یہاں پہ غسل کا طریقہ ایک صفحے میں بیان کیا گیا ہے، منہاج الصالحین میں 3 صفحے ہیں، تو ملحق نہیں ہو پائیں گے. واضح انشاءاللہ. تو آپ وہ پڑھیے، زیادہ بہتر ہوگا. سنیے مسئلۃ 40. ذکر جماعت ان الغسل الترتیب یتحقق بتحریک کل من الاعضاء الثلاثہ بقصد غسل ذلك العضو فيما اذا كان جميع البدن تحت الماء وكذلك تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله. ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ غسل ترتیبی، ٹھیک ہے، یہ متحقق ہو جاتی ہے کس طریقے سے؟ بتحریک کل من الاعضاء الثلاثہ، کہ کوئی شخص جو ہے کیا ہے پانی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اعضاء ثلاثہ کو یہ نیت کر کے کہ میں غسل ترتیبی کرتا ہوں، ہاں، واجب قربتاً اللہ، غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ کہہ کر ہے، پانی کے اندر ہے، اور ایک مرتبہ سر و گردن کو ہلا لیا پانی کے اندر ہی رہتے ہوئے، پھر کیا ہوا، پھر دائیں طرف کو پھر بائیں طرف کو ہلا لیا.
بس انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, پانی کے اندر ہی اس کا غسل ترتیبی ہو جائے گا. ذکر جماعت ان الغسل ترتیبی متحقق ہوتا ہے, وجود پذیر ہو جاتا ہے بے تحریک کل من الاعضاء الثلاثہ, اعضاء ثلاثہ کی حرکت دے دینے سے. لیکن کب, یوں ہی نہیں, بے قصد غسل ذالک الوضو, یہ نیت کر کے کہ میں ابھی غسل میں اس چیز کو دھو رہا ہوں. تو سر و گردن کو ہلا لیا, دائیں طرف کو ہلا لیا, بائیں طرف کو ہلا لیا, تو غسل ہو جائے گا. فیما اذا کان, یہ کب ہے, اذا کان جمیع البدن تحت الماء, جب پورا مکمل بدن جو کیا ہے پانی کے اندر ہے. وکذالک تحریک بعض العضو وهو فی الماء بقصد غسلہ, اس طریقے سے کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہیں پانی کے اندر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا کہ تینوں کو ایک ساتھ پانی کے اندر ہی کر لے, بلکہ کیا ہے تھوڑی دیر ٹھہر سکتا. تو پانی کے اندر گیا, ٹھیک ہے, اور اس نیت سے کہ میں ابھی سر و گردن کو دھو رہا ہوں, سر و گردن کو دھو لے, پھر پانی سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی اس حصے کو گویا کہ اس نے دھو لیا. وکذالک تحریک بعض العضو وهو فی الماء بقصد غسلہ لکنہ مشکل, لیکن جو کیا ہے یہ قابل اشکال ہے, یعنی یہ احتیاط کے خلاف ہے. والاحوط عدم الاکتفاء به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه او فصل الماء عنه وایصاله الیہ ثانیا. بلکہ احتیاط کیا ہے, احتیاط یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی غسل کر رہا ہے تو یہ غسل اس کے لیے کافی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام عضو کو پانی سے باہر نکالے, ثم ادخالہ فیہ, پھر پانی میں اس کو دوبارہ ڈالے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ فصل الماء عنہ, کہ پانی کو اپنے جدا کر لے اپنے جسم سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو کیا ہے دوبارہ اس کو پانی میں لے کر جائے. واضح انشاءاللہ. تو یہی حال اس میں بھی ہے. اگر کوئی شاور سے مثلا کیا ہے غسل جنابت کر رہا ہے تو کیا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس شاور کھلا ہوا ہے اور جو کہ انسان سر و گردن کو دھو لیا اور بنا شاور سے ہٹے ہوئے, ٹھیک ہے, وہیں پر جو کیا ہے مڑ کے جو کیا ہے دائیں طرف کو دھونا شروع کر دیا, بائیں طرف دھونا, تو یہ کافی نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ فصل ماء ضروری ہے, یعنی کیا مطلب پانی سے اپنے آپ کو ہٹانا ضروری ہے. وہ سر و گردن کو دھو لیا نیت سے, پھر جو کیا ہے شاور سے ہٹ جائے, تھوڑی دیر شاور کو ایسے پانی گرے, زیادہ دیر, بس یہ کہ عنوان سادے کہ اس نے جدا کر لیا آسن, تو پھر دوبارہ جا کر دائیں ہاتھ کو پھر الگ ہو جائے, پھر بائیں طرف کو دھو لے. بات انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا نا, اس سے یہ ہوگا کہ مطلب یہ نہیں کہا جائے کہ آپ نے الگ الگ کر کے دھویا ہے, بلکہ ایک ساتھ ہی دھویا ہے. جس طریقے سے اس میں نماز کے مسائل میں ہے, نماز میں عام طور سے ہوتا ہے, آج گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا, لائٹ ویٹ نہیں تھی, پسینے کی وجہ سے سجدگاہ ہے کیا جو ہے وہ آپ کے پیشانی سے چپکی رہ گئی, آپ نے بجائے اس کہ اس کو ہٹائیں دوبارہ جا کے سجدہ کر لیا, تو یہ کیا نماز جو ہے وہ باطل, چونکہ سجدہ باطل ہو جائے گا, پھر نماز بھی آپ کی باطل ہو جائے گی. تو سجدے میں جانے سے پہلے اس کو لازم ہے کہ آپ اس کو ہٹا لیجیے. آئیے, تو یہ تو بہرحال طریقہ تھا. شرائط الغسل پڑھتے ہیں. کہ یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدم اعتبارہ فی الوضوء من الشرائط ولکنہ یمتاز عن الوضوء من وجہین. کہ جتنی شرائط ہم نے اس سے پہلے وضو کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ وضو کے اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے, اس کے پانی کا مباح ہونا ضروری ہے, طاہر ہونا ضروری ہے, یہ تمام کے تمام شرائط جو وضو میں ذکر کیے گئے ہیں وہی شرائط جو کیا ہیں غسل میں بھی. مگر وضو اور غسل میں دو فرق ہیں. سامنے والا آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ کیفا یتمیز الغسل عن الوضو, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دو طریقے سے وہ غسل جو کیا ہے متمیز ہوتا ہے, کس سے, شرائط کے حوالے سے, وضو سے. پہلی چیز کیا ہے, پہلی چیز ہے کہ انہ لا یعتبر لا یشترط ہو, ٹھیک ہے, کہ شرط نہیں ہے, معتبر نہیں ہے غسل میں کیا, کہ فی غسل کل عضو ہونا ان یکون الغسل من الاعلی الی الاسفل, کہ جو ہم نے کہا تھا کہ وضو میں یہ تھا کہ ہر چیز کے دھونے میں آپ کو اعلیٰ سے اسفل تک دھونا ہے. یعنی جیسا کہ اہل سنت کرتے ہیں, انگلیوں کے سرے سے کوہنی تک نہیں دھونا ہے, بلکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اعلیٰ سے اسفل تک ہے. واضح انشاءاللہ, یعنی کوہنی سے انگلی سے تک. لیکن غسل کے باب میں پھر ایک ایسا ضروری نہیں ہے. غسل میں آپ اعلیٰ سے اسفل سے اوپر تک دھو سکتے ہیں. آپ کو کہا گیا کہ آپ جو کیا ہو, آپ کو سر و گردن کو دھونا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر جو کیا ہے دائیں بدن کو دھونا ہے, تو آپ کیا کریں, آپ پیر سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, آپ پیر سے دھونے کی ابتدا کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے شولڈر تک, کندھے تک کے آئیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک فرق ہے کہ غسل وضو میں شرط ہے اعلیٰ سے اسفل تک دھونے کی, غسل میں اس بات کی شرط نہیں ہے, آپ اسفل سے اعلیٰ تک کے دھو سکتے ہیں. وقت تقدم اعتبار و حاضر شرط و فل وضو, اس شرط کی جبکہ اس چیز کی شرط لگائی گئی تھی وضو میں کہ آپ اعلیٰ سے اسفل تک دھوئیے. دوسری چیز, وضو میں موالات کی شرط ہے. ترتیب کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ موالات بھی ضروری ہے, لیکن غسل میں ترتیب تو ضروری ہے لیکن موالات ضروری, ٹھیک ہے. ترتیب کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو دھونا,
یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا غسل میں کہ آپ جو کیا ہے پہلے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں طرف کو دھو لیجئے اور پھر جو کیا ہے سر و گردن کو دھو لیجیے، تو غسل باطل ہے۔ تو ترتیب ہے غسل میں مگر موالات نہیں۔ موالات نہیں کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ کو کسی چیز میں جلدی درس کا ٹائم ہو رہا تھا اور غسل جنابت واجب ہے، آپ کو بس اتنا ٹائم تھا، آپ نے کیا کیا اندر یا پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ غسل جنابت کی نیت سے صرف سر و گردن کو دھوئیے اور جو وہ نکل جائیے، پھر جب درس وغیرہ کر کے آئیے گا 2 گھنٹے بعد تو اس کے بعد جا کر پھر جو ہے وہ دائیں طرف کو اور پھر بائیں طرف کو دھو لیجیے گا، یہ کافی ہے، واضح ان شاء اللہ۔ والموالات فإنها غیر معتبرۃ فی الغسل، غسل میں معتبر نہیں ہے موالات، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے۔ وقد كانت معتبرۃ مشترطۃ فی الوضو، جبکہ اس کی شرط وضو میں تھی۔ مسئلۃ 41 غسل الجنابہ یجزی عن الوضوء، ٹھیک ہے، یہ غسل جنابت جو ہے کیا ہے مجزی ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ وضو سے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی نے غسل جنابت کر لیا تو اسی کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وضو کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے، غسل جنابت پر وضو نہیں کرنا چاہیے۔ والاظہر ذالک فی بقیۃ الاغسال الواجبہ، اور اظہر یعنی فقہا کے اقوال میں، فتووں میں مشہور یہ ہے کہ فقط غسل جنابت ہی نہیں بلکہ بقیہ بھی جو غسل واجب ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ، ٹھیک ہے، غسل مسمیت، یہ سب بھی کیا ہیں مجزی ہوتے ہیں، کس سے؟ وضو سے۔ اور اب ثابت استحباب و ایضاً، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بھی غسل جو کیا ہے مجزی وضو ہیں کہ جن کا استحباب جو ہے کیا ہے ثابت ہے شرعاً، بس ان شاء اللہ، جیسے ذات و شب قدر کا غسل ہے، ٹھیک ہے، غسل زیارت نہیں ہے، غسل زیارت مجزی وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب جو زمان و مکان، غسل نیمہ شعبان ہے، غسل شب قدر ہے، غسل عیدین ہے، یہ سارے الا غسل الاستحاضہ المتوسطہ، سوائے کس کے؟ غسل استحاضہ۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو استحاضہ متوسطہ کا شکار ہے تو وہ کیا ہے، وہ وضو، غسل کے ساتھ ساتھ وہ وضو بھی کرے گی ہر نماز کے لیے، یہ حکم ہے۔ فإنه لابد معه الوضوء، کہ غسل استحاضہ متوسطہ میں غسل کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کما سیات انشاءاللہ اس کی اگلے بعد میں تفصیل آنے والی ہے۔ والاحوط ضم الوضوء الى سائر الاغسال غیر غسل جنابہ، سنیے گا، تو یہ تو مطلب مشہور کے نزدیک، لیکن سید خوئی آپ نے کیا اختیار کیا کہ کریں ہمارے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ انسان غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرے، کب؟ کہ جب وہ غسل جنابت کے علاوہ کسی اور غسل کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی کہنے مقصد کیا ہے؟ یعنی مقصد یہ بنا بر احتیاط فقط غسل جنابت ہی جو ہے وہ کیا ہے مجزی وضو ہے، بقیہ غسل میں کیا ہے گرچہ واجب ہوں وہ کیا ہے مجزی وضو نہیں ہے۔ سنیے گا، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے وہ اگر کسی شخص کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر جو کیا ہے متعدد غسل واجب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اذا کان علی المکلف اغسال متعددہ، اگر کسی شخص کے اوپر متعدد اغسال، متعدد غسل جو کیا ہے واجب ہے، جیسے کا غسل الجنابہ، ٹھیک ہے، جمعے کا دن تھا، سو کر اٹھا تو مجنب تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو کیا ہے غسل جمعہ ہے، والجمعہ، اس نے نیت کر رکھی تھی کہ جمعہ واجب نہیں ہے لیکن کیا اس نے عہد کر رکھا تھا کہ میں اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ ہر جمعے کو کیا ہے غسل کروں گا۔ اس طریقے سے والحیض، وہ خاتون ہے، کیا ہے حیض بھی واجب ہے، مثلا غسل حیض ہے، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ اور میت تھی، میت کو مس کر لیا، غسل مثلا میت واجب ہے، جاز ذالک لہ ان یغتسل غسلا واحدا بقصد جمیع وجوہ ذالک۔ تو اس صورت میں اگر وہ ایک غسل کرے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی نیت کر لے تو کیا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے، پھر اس کو الگ سے ہر ایک کی نیت سے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ کما جاز لہ ان ینوی خصوص غسل جنابہ وہو اذ یجزئ من غیرہ، اس طریقے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ نہیں ہر ایک کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس ایک غسل جنابت کر لے۔ یہ غسل جنابت جو کیا ہے یہ سید الاغسال ہے، ٹھیک ہے، یہ سید الاغسال ہے، بس اگر یہ صرف غسل جنابت کر لے گا تو اس کو بہت سارے غسل واجب ہیں، مگر اگر غسل جنابت کی نیت کر کے صرف غسل جنابت کر لیتا ہے تو وہی کافی ہے، پھر وقیہ غسل بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن سب پہ نیت کر سکتے ہیں نا ایک ہی ساتھ؟ نیت کر سکتے ہیں، وہ تو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے والا مسئلہ یہی تھا کہ سب کی نیت بہتر تو یہ کہ سب کی نیت سے انسان کیا کرے غسل کر لے، لیکن اگر سب کی نیت نہیں کرنا ہے صرف غسل جنابت کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے، گویا کہ سب کر لیا۔ وہ تو کہہ رہا ہوں نا سید اغسال ہے وہ، اگر وہ ہے تو سب ہیں، لیکن اگر سب ہوں گے اور وہ نہ ہو تو یہ سب کے ساتھ جو جمع نہیں ہوتا، یہ کہیں
کما جاز له ان ينوي غسل الجنابہ وهو ايضا يجزي عن غيره، تو جو غیر غسل جنابت ان سب کے لیے مجزی ہے، ٹھیک ہے، پھر الگ سے غسل جنابت حیض یا اور مسح میت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واما اذا نوى، لیکن سنیے گا، یہ دیکھیے یہ سید الاقصال ہے، کیوں؟ واما اذا نوى غیر غسل جنابہ، لیکن اس کے پاس اس کے اوپر کئی غسل واجب تھے، غسل مسح میت، غسل حیض اور غسل جنابت، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا، نیت جو ہے فقط حیض کی خاتون نے، یہ فقط جو کیا ہے مسح میت کی غسل نیت کی، اور انشاءاللہ تو کہنے فلا اشکال فی اجزائہ اما قصدہ، تو جس کی نیت کی ہے وہ غسل تو انجام پذیر ہو گیا، حیض کی نیت کی تو غسل حیض ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو غسل مسح میت کی تو غسل مسح میت، احسنتم، لیکن وفی اجزائہ عن غیرہ، لیکن جس کی نیت کی ہے اس سے ہٹ کر کسی اور سے مجزی ہے کہ نہیں، یعنی غسل مسح میت غسل جنابت سے مجزی ہے کہ نہیں ہے، کریں فیہ کلام، اس میں کیا ہے فقہاء کے درمیان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ والازہر، آپ نے کیا اختیار کیا، کہہ رہے والازہر جو کہ مشہور ہے فقہاء میں، والاجزاء ان کان الاحوط وان کان الاحوط عدم الاجزاء به، ہم نے اختیار گرچہ کیا ہے، مشہور کے ہے، سنیے گا، مشہور فقہاء کے اقوال میں یہ ہے کہ بقیہ غسل بھی جو کیا ہوتے ہیں مجزی ہوتے ہیں غسل جنابت وغیرہ سے، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط ہم نے جو اختیار کیا ہے، ہمارے نزدیک احتیاط کیا ہے کہ عدم الاجزاء به، کہ فقط غسل جنابت ہی جو ہے وہ بقیہ اغسال کی سے کافی ہوتا ہے، مجزی ہوتا ہے، لیکن بقیہ اغسال غسل جنابت سے یا کسی اور غسل سے مجزی نہیں ہوتے، یعنی کیا مطلب، اگر کسی نے فقط غسل مسح میت کی نیت سے غسل مسح میت کیا ہے تو پھر وہ غسل حیض مجزی اس کے نہیں ہے بنا پر احتیاط کے، اس کو غسل حیض بھی کرنا ہے اور اس کو غسل جنابت بھی کرنا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ اذا احدث بالاصغر اثناء غسل الجنابہ اعادہ واجتزئ به والاحوط التوضؤ بعدہ، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غسل جنابت کے درمیان میں حدث اصغر کو انجام دے لے، ٹھیک ہے، یعنی مثلا غسل کر رہا تھا اور درمیان میں کوئی حدث اصغر مطلب ریقہ خارج ہونا، یہ سارے امور کو انجام دے دیا مثلا، تو کیا کریں، کہہ رہے اس کا اعادہ کرے گا غسل کا، ٹھیک ہے، غسل کا اعادہ کرے گا، واجتزئ به، اور وہی اس کے لیے کافی ہے، اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ کافی بھی ہو سکتا ہے، والاحوط التوضؤ بعدہ، اور احتیاط یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرے گا، وضو بھی کرے گا۔ اس مسئلے میں دیکھیے خامنئی صاحب کا مسئلہ کیا ہے، خامنئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حدث اصغر ہے، شاید غالباً کہ اگر حدث اصغر کو انجام دے رہا ہے تو غسل جو ہے کیا ہے وہ ہے سیستانی صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت اس میں ہو جائے، حدث اصغر کا شکار ہو جائے، تو انسان کو کیا کہتے ہیں اسی غسل کو ادامہ نہیں، وہ دوبارہ غسل کرنا، اعادہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن خامنئی صاحب کے یہاں یہ ہے، غالباً البتہ کہہ رہا ہوں میں، خامنئی صاحب کے یہاں یہ ہے کہ اسی غسل کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے، لیکن بعد میں جو کیا ہے اس کے لیے وضو کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اذا احدث بالاصغر اثناء، البتہ اس کو دیکھ لیجیے گا آپ لوگ، اذا احدث بالاصغر اثناء غسل جنابہ، غسل جنابت کے درمیان میں اگر کوئی حدث اصغر کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اعادہ اس کا کیا کرے گا، اعادہ کرے گا، پھر سے غسل کرے گا، واجتزئ به، اور وہی غسل جو کیا ہے مجزی ہوگا، جو دوبارہ کرے گا وہ نہیں، واجتزئ به یعنی کیا، وہ کافی ہوگا وضو سے، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والاحوط التوضؤ بعد، جبکہ احتیاط یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد سے کیا کرے گا، توضؤ بھی کر لے گا۔ مسئلہ 44 کہہ رہے اذا شک فی غسل جنابہ بنا علی عدمہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو شک کر رہا ہے غسل جنابت کے حوالے سے کہ میں نے غسل تو واجب ہوا تھا مجھ پر، ٹھیک ہے، یہ تو یقین ہے، مگر میں نے غسل جنابت کیا یا نہیں کیا، شک ہو رہا ہے اس کو، تو کس پر بنا رکھے گا، ہاں عدم پہ بنا کہ میں نے غسل جنابت نہیں کیا، پھر سے اس کو غسل جنابت کرنا ہوگا۔ وَإِذَا شَكَّ فِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل جنابت کیا ہے کہ نہیں کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں وَاحْتَمَلَ الْالْتِفَاتُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَبْلَهَا، اور احتمال تھا کہ نماز سے پہلے بھی وہ اس بارے میں سوچ سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا ہی نہیں، ایک دم سے نماز پڑھ لی،
تو فالصلاۃ محکومۃ بصحہ لیکن یجب علیہ ان یغتسل للصلوات الآتیہ. تو کہہ رہے کہ اس طرح صورت میں وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ محکوم بصحہ ہوگی، نماز کی درست ہوگی، مگر آنے والی نمازوں کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، غسل جنابت کر لے. ھذا اذا لم یصدر منہ الحدث الاصغر بعد الصلاۃ. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے حدث اصغر کو انجام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد. والا، اور اگر نماز کے بعد اس نے حدث اصغر کو انجام دے دیا ہے، وجب علیہ الجمع بین الوضوء والغسل. اس صورت میں کیا ہے، وضو بھی کرنا ہے اور غسل بھی کرنا ہے. بل وجبت اعادۃ الصلاۃ ایضا اذا کان الشک فی الوقت. بلکہ یہی نہیں، بلکہ اگر وقت کے دوران اس کو یہ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، غسل کر کے دوبارہ اعادہ کرنی ہے نماز کو. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اعادہ، ایک قضا کہتے ہیں. قضا خارج الوقت اور اعادہ فی داخل الوقت ہے. یعنی دوبارہ پڑھنا مطلب کیا ہے کہ وقت ابھی ہے تو دوبارہ پڑھنا. واضح عبارت. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّكُّ بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا. لیکن یہ جو شک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، غسل جنابت کے حوالے سے، نماز کے وقت کے نکل جانے کے بعد، ٹھیک ہے، صبح کی نماز کے حوالے سے شک ہو رہا ہے کہ میں نے صبح کی جو نماز پڑھی ہے وہ غسل کے ساتھ پڑھی تھی کہ نہیں، غسل جنابت کے ذریعے سے. تو کہہ رہے کہ فَلَا تَجِبُ ہے، تو یہاں پر اس کا اعادہ واجب نہیں ہے. فَلَا تَجِبُ. وَإِذَا عَلِمَ إِجْمَالًا بَعْدَ الصَّلَاةِ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ لِنُقْصَانِ رُكْنٍ مثلا اور بطلان غسلہ وجبت علیہ اعادۃ الصلاۃ فقط. اور اگر اجمالاً انسان کو نماز کے بعد جو ہے کیا ہے پتہ ہو، علم ہو، کس بات کا، اس بات کا کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے اس میں اس نے کسی رکن کی کمی کی ہے. مثلا کیا ہے، دوسری رکعت میں اس نے رکوع ہی نہیں انجام دیا ہے، یا کسی سجدے کو ہی سجدہ کرنا ہی بھول گیا تھا نماز میں، تو کیا کرے گا. یا پھر یہ کہ جو غسل کیا تھا، جو غسل واجب ہوا تھا، اس غسل کو اس نے جو انجام دیا تھا وہ غسل ہی اس کا باطل تھا. مثلا کیا اس نے نیت ہی نہیں کی تھی، اس میں بس یوں ہی جا کے نہا کر چلا آیا تھا. تو کیا کریں، تو وجبت علیہ اعادۃ الصلاۃ فقط. اس صورت میں کیا ہے، اس کو کیا ہے، فقط نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، غسل کا نہیں. الحیض وشرائطہ. ٹھیک ہے، کہہ رہے حیض کسے کہتے ہیں، کہہ رہے دم تعتادہ النساء فی کل شہر مرۃ فی الغالب. حیض کسے کہتے ہیں کہ اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو عادتاً خاتون جو ہیں وہ دیکھا کرتی ہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ کم سے کم، غالباً ایک مرتبہ. غالباً کیوں کہہ رہے ہیں، چونکہ کسی مہینے میں 2 مرتبہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ 2 حیض کے درمیان میں کم سے کم 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ خاتون جو کیا ہے مہینے کے شروع میں 5 دن 6 دن دیکھے اور آخر میں جو کیا ہے 1 ہفتے تک دیکھ لے، حرج نہیں ہے، کیونکہ اقل حیض میں 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ 1 مہینے میں 2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن غالباً جو ہوتا ہے یہ کہ ہر مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. جی. دم تعتادہ النساء فی کل شہر مرۃ فی الغالب. غالباً خاتون ہر مہینے 1 مرتبہ جس خون کو دیکھتی ہے اسے خون حیض کہتے ہیں. وقد یکون اکثر من ذلک او اقل. ٹھیک ہے، جو کہ غالباً ہم نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، کبھی اقل بھی ہو سکتا ہے اور اکثر بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ سنیے، 45واں مسئلہ کہتے ہیں الغالب فی دم الحیض ان یکون اسود او احمر حارا ابیتا. یہ کیا ہے، یہ علامہ وہ ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ آنے والا خون جو ہے کیا ہے، یہ خون حیض ہی ہے، استحاضہ نہیں ہے. تو حیض کیا ہے، غالباً، الغالب کہہ رہے ہیں، غالباً ایسا نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، ہر حال میں نہیں ہے، ہمیشہ نہیں، بلکہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جو خون حیض ہوتا ہے وہ گاڑھا، وہ بہت زیادہ کالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسود بہت زیادہ کالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، احمر بہت زیادہ لال ہوتا ہے. حارن، ٹھیک ہے، گرم ہوتا ہے، یعنی جب نکلے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابیتن، ابیتن کہتے ہیں یعنی غلیظن. ٹھیک ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یخرج بدفق وحرقہ، یہ جلن کے ساتھ نکلتا ہے اور دفق اچھل کر نکلتا ہے. اور انشاءاللہ یہ خون حیض کی صفات ہیں. تو ان صفات کے ذریعے سے بھی خاتون جو ہے وہ پہچانتی ہے کہ آنے والا خون جو میرا حیض ہے یا اس سے حیض ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے ہونا کہ اگر یہ نہ ہو تو خون حیض ہو بھی نہیں سکتا. وہ کیا، وَأَقَلُّهُ 3 أيام وَأَكْثَرُهُ 10. ٹھیک ہے، کہ اس کا اقل حیض کی بھی ایک مدت ہوتی ہے اور اکثر کم سے کم خون جو کیا ہے 3 دن ہوتا ہے، 3 دن تک کنٹینیو رہتا ہے یہ خون اگر آتا ہے تو. ٹھیک ہے، وَأَكْثَرُهُ 10 أيام، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن سے جہاں 11واں دن ہوا تو خاتون جو ہے کیا ہے 11 دن سے استحاضہ ماننا شروع کر دیتی ہے. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ یعنی فی الحیض الاستمرار فی الثلاثة الأولى، اور معتبر ہے، شرط ہے حیض کے ہونے میں کہ جو شروع کے 3 دن ہے نا اس میں استمرار ہو، یعنی اس میں کنٹینیو یہ خون آتا رہے. واللیلتین المتوسطتین بینہما، اور ان میں سے کیا ہے کہ جو 2 راتیں گزریں گی 3 میں سے جو 2 راتیں ہوں گی وہ کیا ہیں،
ہیں ان میں کنٹینیو رہے. فلولم یستمر الدم, ان میں دو راتیں کون سی پہلی شروع کی آخری کون سی لینا؟ اس کا وہ اس کے حساب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خون جو ہے سمجھ رہے ہیں یہ صبح کی نماز سے پہلے دیکھا ہے فجر کی, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے پھر صبح پورا دن جو ہے کیا ہے ایک دن شمار ہوگا, سمجھ رہے ہیں, پھر رات جو ہے کیا ہے ایک دن شمار ہوگی, پہلی رات ہوگی. ہاں پہلی رات ہو گئی. اور اگر دن کے کسی حصے میں دیکھا تو پھر 24 گھنٹے کو شمار کیا جاتا ہے, پھر 24 گھنٹہ ایک دن ہوتا ہے. جیسا تو اگر مغرب کو کسی نے دیکھا تو پھر اب اگلے دن مغرب کیا یہ ایک دن ہوگا, یہ پورا دن اور رات سب کو ملا کر, تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں فلولم یستمر الدم لم تجر علیہ احکام الحیض. ہم نے کہا تھا کہ خون حیض کے لیے ضروری ہے کہ جو 3 دن ہیں ان میں کنٹینیو کیا ہے خون کا دیکھنا ضروری ہے. چنانچہ اگر یہ خون مستمر نہیں رہا 3 دنوں تک تو کیا ہوگا, لم تجر علیہ احکام الحیض, تو اس پر حیض کے احکامات جاری نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. نعم الفترات الیسیرہ المتعارفہ ولو فی بعض النساء لا تخلو بالاستناء المعتبر فیہ. ہاں وہ جو محدود وقت کے لیے کچھ مطلب منٹوں کے لیے بعض خواتین میں جو ہے نہیں دیکھتی ہیں خون ان 3 دنوں میں, تو کہہ رہے ہیں یہ جو اگر کچھ منٹوں کے لیے نہ دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی اس سے اس کے استمرار پر کوئی حرج نہیں پڑے گا, کہا جائے گا یہ کنٹینیو ہی ہے. ان شاء اللہ. نعم الفترات الیسیرہ المتعارفہ, جو کہ متعارف ہے, تمام خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہاں مثال تو میرے یہاں بھی 15 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے رک جاتا ہے, ٹھیک ہے. ولو فی بعض النساء, اگرچہ یہ بعضی خواتین میں کیوں نہ ہو, تو کہتے ہیں لا تخلو بالاستمرار المعتبر فیہ, تو یہ حیض میں جو استمرار کی شرط رکھی تھی اس کو حرج نہیں پہنچاتا, یعنی اس کو بھی کہا جائے گا یہ کنٹینیو ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنیے کہ یعتبر الطوال فی الايام الثلاثہ التي هي اقل الحیض, اور معتبر ہے استمرار, ٹھیک ہے, شروع کے 3 دنوں میں کہ جو اقل حیض ہیں. فلو رأت الدم یومین ثم انقطع ثم رأت یوما او یومین قبل انقضاء 10 ایام فی ابتداء رؤیت الدم فهو ليس بحیض. تو ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ شروع کے 3 دنوں میں کنٹینیو ہونا ضروری ہے. بس اگر کسی خاتون نے شروع میں 2 ہی دن خون دیکھا, پھر تیسرے دن نہیں دیکھا, چوتھے دن دیکھا, ٹھیک ہے, یا تیسرے چوتھے 5ویں دن نہیں دیکھا, 6ٹھے دن دیکھا, تو اس وقت میں کیا ہوگا, کہہ رہے کہ وہ فلیس بحیض, وہ خون نہیں ہے, خون حیض نہیں ہے. کیوں خون حیض نہیں ہے؟ جواب کیا ہوگا اس کا, کیونکہ کنٹینیو 3 دن تک نہیں ہے. جی فلیس بحیض. وان کان الاحوط استحبابا, گرچہ احتیاط مستحب ہے کہ فی مثل ذالک الجمع بین طروق الحائض و افعال المستحاضہ, کہ اس طرح کا اگر کوئی خون دیکھتا ہے, اس طرح کوئی عورت خاتون خون دیکھتی ہے تو وہ کیا کرے, وہ طروق حائضہ پر یعنی حائض پہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو کیا کرے, ترک کرے, ٹھیک ہے, اور استحاضہ افعال اور اپنے آپ کو مستحاضہ بھی مانے. یعنی کیا مطلب, یعنی استحاضہ جو نماز وغیرہ پڑھتی ہے نماز وغیرہ کو بھی نہ چھوڑے, اور جو کیا ہے حائضہ پہ جو چیزیں حرام ہیں اس سے پرہیز بھی کرے, یعنی اپنے مثال پر جماع وغیرہ نہ کرے, ٹھیک ہے, مسجد کے اندر نہ جائے, ٹھیک ہے, لیکن اور جو مستحاضہ کے احکامات ہیں نماز وغیرہ پڑھنا اس کو بھی انجام دیتے رہے. ٹھیک ہے. فی ایام والجمع بین احکام الحیض والطاہرہ ایام النقاء, ٹھیک ہے, تو جب خون آ رہا ہے تو اس میں یہ سارے اس پر عمل کرے گی, ٹھیک ہے, استحاضہ. اور جب وہ پاک ہے تو اس صورت میں کیا کرے گی, پاک کی صورت میں وہ والجمع بین احکام حیض اور جو طہارت والا حکم ہے یعنی کیا نماز وغیرہ پڑھنا اس پر بھی عمل کرے گی, روزہ بھی جو رکھ سکتی ہے. یعتبر فی دم الحیض ان یکون بعد البلوغ, ضروری ہے, شرط ہے حیض کے خون میں کہ یہ کیا ہو, بلوغ کے بعد ہو, ٹھیک ہے, خاتون کے بالغ ہو جانے کے بعد ہو. وقبل الیاس, اور اس کے یائسہ ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. وہ یتحقق یعنی کیا مطلب, یعنی وہ خون کے جو بلوغ کے بعد اور یاس سے پہلے آئے اسے خون حیض کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی یاس وہی, یاس میں یہ ایک اصطلاح ہے, اشارہ ہے, کنایہ ہے. یاس کہتے ہیں مایوس ہونے کو. تو یاس یعنی کیا ہے, اگر خاتون جو کیا ہے 55 سال 60 سال کی ہو جائے, قرشیہ کے یعنی سیدہ خاتون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 60 سال تک کے وہ خون حیض دیکھتی ہیں, اور نارمل عام کے لیے 55 سال ہے. تو 55 اور 60 کے بعد جو خاتون حیض خون دیکھتی ہیں وہ خون حیض کا نہیں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یاس. یعنی مایوس ہو گئی اس خون کو دیکھنے سے. اچھا, اس خون کو دیکھنے سے مطلب کیا ہے, یعنی یہ کہ اب وہ حامل بھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ یتحقق بلوغ المرأة بإکمال 9 سنین, تو آپ نے کہا کہ بلوغ کے بعد خون آنا, تو بلوغ کیا ہے خاتون میں, تو کہا کہ یہ 9 سال کا جو ہے مکمل ہونا ہے. وہ یتحقق یاسوا ببلوغ 50 سنہ,
ٹھیک ہے. فی غیر القرشی المشہور، مشہور علماء کے نزدیک جو کیا ہے 50 سال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد غیر سیدہ غیر ہاشمیہ جو کیا ہے وہ ہو جاتی ہے یا ایسا ہو جاتی ہے. ولكن الحوث في القرشية وغير الجمع بين تروك الحيض وأفعال المستحاضة فيما بين 50 و60. لیکن جو قرشیہ ہیں یا غیر قرشیہ ہیں ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ 50 سے لے کر 60 کی مدت میں جو خون دیکھتی ہیں ان میں افعال مستحاضہ کو بھی انجام دیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز وغیرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں کہ جو تروک ہیں جو جس کا حائضہ کے اوپر حرام ہے اس کا انجام دینا، اس کو بھی انجام دیں. یعنی کیا مطلب؟ مسجد وغیرہ میں نہ رہے، جمع وغیرہ نہ کریں. فی معین 50 و 60. ٹھیک ہے، یاد رہا ان شاء اللہ. فیما اذا رأته بصفت الحیض او کان فی ایام. لیکن کب؟ یہ 50 سے 60 میں اس وقت کہ جب صفات حیض کے ساتھ اگر کوئی خون آ رہا ہے تو گرچہ کہا گیا ہے کہ 50 کے بعد یہ ایسا ہو گئی وہ خون نہیں دیکھے گی، لیکن پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ چونکہ صفات حیض پائے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ حیض ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ہر محرمات سے پرہیز کرے اور اس میں احتیاط کرے. ٹھیک ہے. او کان فی ایام عادیہ، پھر جو ایام عادت میں جو خون آتا ہے. بعد انشاءاللہ اس کے بعد 45واں مسئلہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.